بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں سے پریشانیاں دور کرے، ہر ایک گھر سے پریشانی دور کرے، جس قسم کی بھی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ وہ دور کرے۔ کوئی بھی بچوں کی بیماری سے پریشان ہے، کوئی روزگار سے پریشان ہے، کوئی بیماری سے۔ اب میرے گھر میں 2-3 دن سے کام والی نہیں آ رہی، کیا بیمار ہے وہ۔ اب اس کے گھر کی وہ بڑی پریشانی ہے۔ اب ہم اس کے گھر کی تو اس کے گھر کی ہے، ہمارے گھر کی بھی ہو گئی وہ پریشانی کہ ہمارے گھر کا سارا نظام درم بھرم ہو گیا۔ روٹی کی پریشانی، کام کی پریشانی کہ گھر صاف نہیں ہوگا، کتنا مطلب ہے پریشانی کے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہر پریشانی سے بچائے۔ تو ہمارے لیے یہ پریشانی بہت ہو گئی ہے کہ جی کام والی نہیں آ رہی ہے کہ نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک کی پریشانیاں دور کرے، جو بھی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ ہر گھر کی پریشانیاں دور کرے۔ اور دعا کیجیے ہماری بھی کام والی بھی جلدی ٹھیک ہو جائے، کیونکہ آج کل نا بخار وغیرہ بھی لمبا کھینچ رہا ہے۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، چلے ہم آ جاتے ہیں اپنے۔ اور ہاں، آپ سب کے بہت میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہو اور میرے حوصلہ بڑھا رہے ہیں کہ میں ایک دم یوں ہوتے ہوتے پھر میں یوں ہو جاتی ہوں کہ نہیں، مجھے میرے ویورز نہیں، میرے فیملی مجھے دیکھ رہی ہے، تو میرے میں جینے کی ایک امنگ آ جاتی ہے۔ جیسے اب یہ بڑھاپا ہے نا، کہتے نہیں بچپن کھیل میں کھویا، جوانی نیند بھر سویا، بڑھاپا دیکھ کر رویا۔ یہ ایک کہاوت ہے، یہ میرے خیال میں ایک انڈیا کا گانا بھی ہے بہت پہلے، لیکن اب وہ باتیں سچ لگتی ہیں کہ بچپن میں کوئی ہوش نہیں رہتا۔ آج کل تو بیچارے بچوں پہ بھی اتنا برڈن ہے، کتنی کتابیں ہیں، اتنا پڑھنا ہے۔ ہم لوگ کے دور میں اتنا نہیں تھا، اسکول گئے کافی ہو گیا، آئے بس، ٹیوشن ویوشن کا تو دور ہی نہیں تھا وہ۔ تو بہرحال بڑھاپا تو ہے ہی بری چیز، بڑھاپے سے تو سبھی بھاگتے ہیں۔ بچے بھی کہتے ہیں ارے بھاگو دادی نانی جی، ارے خیر اللہ کا شکر ہے مجھ سے تو نہیں بھاگتے ہیں، خیر نہ نواسیاں بھاگتی ہیں نہ پوتے بھاگتے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ ان لوگوں کو بہت صحت و تندرستی دے، کامیابیاں دے۔ تو ایک میں جنرل بات کر رہی ہوں، اور کچھ عرصے 2 سال پہلے تک تو میں بھی بہت آتی جاتی تھی، محلے میں بھی نکل گئی، کبھی کسی کے یہاں دوستیں تھیں، میری بہت دوستیں تھیں، لیکن اب بھی میں ٹیلی فون پہ بہت گپے لڑاتی ہوں۔ میری اسکول فیلو جو ہے ان سے میری ابھی تک دوستی ہے، وہ آتی ہیں، ملنے آتی ہیں، یعنی آپ سوچیں کہ کتنی پرانی دوستی ہے۔ اسکول فیلو میری 2 دوستیں ابھی تک ہیں، جو ہم نے جب ساتھ میٹرک کیا تھا، وہ ابھی تک، ایک کافی دور سے بیچاری آتی ہے کہ ماشاء اللہ ہماری دوستی ابھی بھی قائم ہے۔ تو ہم لوگ ہنستے رہتے ہیں کہ کوئی مر جائے گا تو چلے اطلاع پہنچ جائے گی گھر سے، جب فون نہیں اٹھا رہے ہوں گے نا، تو چلے دیکھیں بڑا اچھا موسم ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا، تو گرم گرم چیزیں۔ اب دیکھیں جو موسم کی سبزیاں پھل جو ہوتے ہیں نا، وہ انہی موسم میں اچھے لگتے ہیں اور کھانے بھی چاہیے۔ تو میں آج آپ کو آلو، پالک، میتھی، اور اگر سویا ڈالنا چاہیں، سوئے کی بہت پیاری خوشبو ہوتی ہے، وہ بھی آپ شامل کر لیں۔ تو آلو آپ لے لیں ½ kg کم سے کم بھی، اس کو چھیلیں، پھر اس کو پانی میں ڈال کے کیوبس کاٹیں اس کے اور رکھ لیں۔ اور پالک آپ جوڑ کے رکھیں، کاٹیں اس کو کٹر بورڈ پہ اور دھو کے چھننے میں رکھ دیں کہ پانی اس کا نتھر جائے۔ اور میتھی اسی طریقے سے کاٹیں، میتھی کم لیں، 1 گڈی بھی لے لیں گے تو بہت ہو جائے گی کہ اس کی ڈنٹل وغیرہ نکال کے نا۔ اور آلو، پالک، میتھی اور سوئے کی 1 گڈی لے لیں، سوئے کو بھی۔ اور سویا ہمیشہ بعد میں ڈالتے ہیں، جب انڈیا تیار ہو جاتی ہے نا،
کچھ لوگوں کو سویا نہیں اچھا لگتا، اور ویسے خوشبو اچھی ہوتی ہے اس کی، بڑی سوندھی سوندھی سی ہوتی ہے۔ پہلے ایک زمانے میں مجھے نہیں اچھی لگتی تھی جب چھوٹی تھی، پھر بعد میں ہے یہ تو مزے کی ہے، نہیں تو اس کی لگتی تھی کیا یہ دھنیا، پہلے دھنیا سمجھ چھوٹی تھی جب کی بات، پھر یہ کیسی دھنیا، پھر بعد میں سمجھ میں آئی کہ نہیں یہ ایک چیز ہے، اس کو سویا کہتے ہیں، اور سویا ہر موسم میں نہیں ملتی تھی، دھنیا تو پھر بھی مل جاتی ہے۔ تو اب ہم یہ کریں گے، سب سے پہلے نا ہم نے تیل ڈالا، کیا نام ہے، کڑھائی میں یا ہنڈیا میں، آپ نے اس میں تیل ڈال دیا، تھوڑی سی چھوٹی سی گٹھی کاٹ کے نا پیاز ڈالنے، ایک دو الائچی ڈالنے، اور دو چار دانے کالی مرچ کے ڈالنے ذرا خوشبو کے لیے، اور اچھا سالن، اچھا پیاز ڈالا، اب آپ 3 کم سے کم ٹماٹر باریک باریک چوپ کر کے ڈال لیں، اور ٹماٹر کے ساتھ ہی آپ نے ڈالی پیاز، تو آپ نے مرچی ڈال لی، اور پانی ذرا سا ڈال لیجیے کہ مسالہ جلے نہیں۔ اب آپ نے کیا کیا، مرچی ڈالنی، جتنی مرچی آپ کو کھانی ہے لیکن پالک ابھی زیادہ دکھ رہی ہے لیکن کم ہو جائے گی، تھوڑی پسی بھی ڈال لیں 1 چمچ، اور آدھا چمچ کٹی ہوئی مرچی ڈال لیں، اور اگر ہری مرچی بھی کھانی ہے تو ثابت ڈال دیجیے گا آپ، 4 5 6 جتنی بھی ڈال لیں، وہ پالک کے ساتھ ڈال دیجیے گا۔ اچھا، اب آپ نے ہلدی بھی ذرا سی ڈال دیں، ہلدی ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے، گرم مسالہ ڈالا آپ نے پسا ہوا، کالی مرچ بھی ڈال دیں، ہلدی آپ ڈال ہی چکے ہیں، سارا مسالہ اب تھوڑا سا بھون لیں مسالے کو، اچھا بھون لیا، ٹماٹر بھی تھوڑا سا گل گیا، اب آپ ڈال دیں پالک ڈالا، 1 2 ہاتھ چلائے، پالک چھوڑے گی پانی، اب یہ آپ کریں کہ اب آپ نے پالک ڈال دی، اب آپ یہ کریں کہ میتھی بھی ڈال دیں آپ، سمجھے، اب ہم نے بالکل نچوڑ کے تو رکھی ہے، اب آلو بھی ڈال دیجیے، کیونکہ گلنی بھی تو ہے نا آلو بھی، اور اس کو 1 2 ہاتھ ملا کے آپ نے ڈھک دیا اس کو، تھوڑی دیر بعد دیکھیں پانی بھی تھوڑا کم ہو جائے گا اور آلو بھی گل گئی ہوگی، پھر 1 2 ہاتھ چلائیں گے تو تیل جب سیپریٹ ہو جائے، آلو گل گئی، اور اگر آلو گل گئی ہے تو پھر ڈھکن ہٹا دیں، کیونکہ پھر مزید بھرتا ہونے کا ڈر رہتا ہے، اور آلو بہت چھوٹی نہیں کاٹیے گا، کیوب میں کاٹیے گا، تھوڑی سی بڑی، تو بہت بڑی نہیں کہ آلو گوشت کی طرح۔ اب آپ نے جب وہ کر لیا تو اس کے بعد جب آپ کی ہو گئی تو سویا جو ہے نا کاٹ کے ایسے اوپر سے ڈال دے، 1 2 دفعہ چلایا، چولہا دھیما کر کے دم پہ جسے کہتے ہیں وہ رکھ دیں۔ اب آپ آلو پالک میتھی اور سوئے وہ خوشبو آ رہی ہوگی کہ ہر ایک کی پوچھے گا آج کیا پکا ہے، تو مزہ آ جائے گا۔ اب اس کے ساتھ دال چاول روٹی، اگر دوپہر کا ہے تو دوپہر کا کر لیں، نہیں تو رات کا کر لیں، مزہ آ جائے گا۔ اور دیکھیں ہر موسم کی چیز کھانی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دی ہے کہ انسان فیض یاب ہو، تو میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ اچھا لگے گا، پکائیں گے تو اس سے اچھا لگے گا آپ کو۔ تو نانی کو اجازت دیجیے، کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا، نمک نہیں بھولیے گا، نمک بتا چکی ہوں ویسے۔ اللہ حافظ۔